اللهم صل على صليت على إبراهيم على محمد لك حميد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة وبعث الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے جمعے ایک حدیث آپ نے سماعت فرمائی تھی، وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ تین باتیں، اس میں سے دو پر ہم گفتگو کر چکے، تیسرا جز جو ہے وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کے ان تین باتوں میں سے آخری بات پر گفتگو کی جائے گی۔ کل 12 باتیں ہم نے بتلائی تھی، تیسرا نمبر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا جز جو تھا حدیث کا، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، کہ سلام کو پھیلائیے۔ اس میں آخری بات کہ موت ہر شخص کو آئے گی، کوئی ولی ہے یا کوئی نبی۔ موت کا پیالہ تمام انبیاء نے پی لیا اور وفات پا چکے، صحیح عقیدہ یہی، نہ قبروں میں سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ زندہ، فوت ہو چکے اللہ کے ہاں جنتوں میں۔ جب فرشتہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے اور اسے خبر ہو جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے باقاعدہ کہ وہ سامنے آ رہے ہیں، اس وقت بھی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں، جو طیبین لوگ ہیں، پاک صاف، شرک اکبر سے پاک اور بدعت اور گناہوں سے پاک، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، آپ نے آپ کو، میں اپنے آپ کو طیب بنائیے کہ کسی قبر پر جا کر کوئی چادر نہیں چڑھائی جا سکتی، یہ طیب شخص، کہ کسی مردے کی قبر کو سلام نہیں کیا جا سکتا، یہ طیب ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں کسی بھی انسان کے قول کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، یہ طیب ہے۔ اس کو ایمان کا حصہ بنائیے۔ میں گناہگار ہوں، انسان ہوں، خطا ہو جاتا ہے، میں نادم ہوں اپنی غلطی پر،
لیکن میرا ایمان یہی ہے کہ پیغمبر کی حدیث کے بعد کسی انسان کا قول میرے لیے حجت نہیں. میرے لیے حجت اللہ کا کلام اور پیغمبر کی حدیث. یہ وہ طیب لوگ یقولون سلام علیکم. اب وہ جو جماعت رب کے فرشتوں کی آ رہی ہے وہ اس طیب انسان کو کہتی ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جاؤ، جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس کے بدلے آج تمہیں اللہ جنت دے رہا. فرشتے بھی سلام کہیں گے. اب ایک سلام ہے جو بدعتی آدمی کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ عید میلاد منانے والا انسان ہے، اس نے اپنے لباس پر وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جوتی بنا کر لگایا ہوا ہے. یہ بدعتیں کرتا ہے، یہ اللہ کے دین کے اندر اضافے کرتا ہے، یہ شریعت سازی کرتا ہے. اب وہ السلام علیکم کہے تو میں کیا کہوں گا؟ یا وہ جو عیسائی ہے، میں نے دفتر میں رکھا ہوا ہے، کرسچن ہے، اور وہ آج کل تو السلام علیکم شاہ صاحب دور سے کہتے ہیں، دور سے کہیں گے. میں اسے کہہ سکتا ہوں وعلیکم السلام؟ یا وہ شخص جو گولڑوی ہے اور قبر پر جا کر اس نے سجدے کر رکھے ہیں اور فجر کی نماز جا کر قبر پر ادا کرتا ہے. وہ ہمارا ایک بچہ تھا نا ادھر، اللہ نے اسے توحید پرست بنا دیا، پھر اس کے والد جو میرے دشمن بنے، اللہ اکبر، بس نہیں چلتا تھا کہ ختم ہی کر. وہ بچہ بتلاتے ہیں کہ میرا والد فجر کی نماز دربار گولڈے پہ جا کر ادا کرتا ہے کہ میرے پیر کی قبر ہے وہاں. اب وہ سلام کہیں علی ھذا القیاس. ایسے عقیدے کے مالک وہ دفتر میں، وہ گھروں میں، وہ گلیوں میں السلام علیکم کہیں تو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ تم اس کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، تم صرف یہ کہو گے وعلیکم، تم پر بھی. پیغمبر علیہ السلام کو آ کر اہل کتاب نے کہا السلام علیکم. السلام، سلام نہیں، السلام. السلام علیکم معنی اے پیغمبر تجھے موت آ جائے. بد دعا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود تھی. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہیں موت آئے، تم پر رب کی پھٹکار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ غصہ نہ کرو، سخت نہ ہو، سخت زبان استعمال نہ کرو. کیا آپ نے نہیں سنا اللہ کے پیغمبر اس نے آپ کو کیا بد دعا دی؟ فرمایا سنا، میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، تم پر. اور ان کی بد دعا میرے حق میں رب قبول نہیں کرتا اور میری بد دعا ان کے حق میں رب قبول کر لے. تو رواداری اور حکمت کہ جی اب میرے دفتر میں کام کرتا ہے اور بڑا میرا باس ہے اور ہے تو وہ اہل کتاب میں سے ہے، تو بڑا مشرک اور پکا بری امام کو ماننے والا، صبح شام وہاں سجدے کرتا ہے، اسے سلام وعلیکم. کیوں کہ آخرت سنوارنی ہے، دنیا نہیں سنوار. آخرت سنوارو گے، دنیا ہماری آخرت کو خراب کرنے کے لیے پیچھے پیچھے آئے گی، اور ہم دنیا سنواریں گے تو آخرت برباد ہو جائے گی. ہے بڑی جرت کا کام اور ایمان کا کام کہ میں صرف یہ کہہ دوں علیکم آپ کیسے ہیں، بس اس کا اسی پر. نمبر 3 والصلاۃ باللیل والناس نیام، نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہو. اس حدیث کا نمبر 3 درجات کی بلندی. نمبر 3 اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. جن لوگوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، کیا وہ فرض نہیں پڑھتے ہوں گے؟ سوچئے گا. اب جو فرض نہیں پڑھتا وہ رات کو اٹھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی اللہ کی کلام میں صفت کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون.
وہ رات کو بہت کم سوتے. یہجعون ہجوعن سے رات کو بہت کم سونا. بیمار ہو جائے نیند نہیں آتی. بچہ بیمار ہو تو باپ ساری رات جاگتا رہتا ہے, ساری رات جاگتا رہتا ہے, پتہ نہیں سے کچھ ہو نہ جائے, ڈیوٹی دیتا رہتا ہے. ماں جاگتی رہتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے وہ بندے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو جاگتے رہتے ہیں, بہت کم سوتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں, صحابی عمر کے بیٹے, اور رضی اللہ عنہم. اب دیکھیے سالم کہتے ہیں, ان کے بیٹے کہتے ہیں, عمر کا بیٹا عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا سالم. سالم کیا کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. دیکھیں عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے, اگر یہ رات کو قیام کرنا شروع کر دے, شرط کے ساتھ. یہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا بچہ ہے, طالب علم ہے, اگر یہ قرآن سبق یاد کرنا شروع کر دے. شرط لگائی. رضی اللہ عنہم, صحابی رسول ہے, لیکن آپ فرماتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے عبداللہ, اگر یہ رات کو قیام کرنے لگ جائے. سالم کہتے ہیں میں نے پھر اپنے والد کو ساری رات سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, جب بھی آخری پہر میں دیکھتا وہ رات کو تہجد پڑھتے ہوتے تھے. ہم سے تو فرض نہیں پوری ہوتی کہ جی میں صبح کی پڑھ لیتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں, ہاں جی بڑا اچھا مسلمان ہے, نماز پڑھتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتا, جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں نماز نہیں پڑھتا. سبحان اللہ, کتنا نیک ہے, کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں نماز نہیں پڑھتا, اور ہے مسلمان. آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں پھر کیا کہیں گے؟ دیکھو پھر کوئی برادری قریب لگ جائے آپ کی, کہیں گے ظالم نے میرے بچے کا جنازہ نہیں پڑھا. دیکھو جی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں, اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ مسلمان ہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما, ان کو بیان کیا اللہ کے پیغمبر نے, عبداللہ, یہ دوسرے عبداللہ, عبداللہ فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا. کہا وہ کیسے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ پہلے رات کو قیام کیا کرتا تھا, اب اس نے قیام کرنا چھوڑ دیے, تم اس طرح نہ ہو جانا. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اس نماز کا ٹیسٹ ہی الگ ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, میں اکیلا ہوں اور آپ کے رب کے سامنے مناجات رکھی ہوئی. میں اکیلا ہوں اور رب کے سامنے کھڑا ہوا اور رب سے کہہ رہا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ اس گناہ کی خبر رب کے علاوہ کسی کو نہیں, اور رات کو میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا دیے. بھلا اس نماز کا اور اس نماز کا جسے ساری دنیا دیکھتی ہے, کہ اگر میں نے ناک میں انگلی دی تو شاہ صاحب نے جمعے میں کہہ دینا ہے, تو میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ٹینشن رکھتا ہوں. وہ رات کی نماز. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. دیکھیے قرآن مجید رات کے کچھ حصے میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ, تہجد بڑھا کر, نافلہ اس حال میں کہ یہ زائد ہے. نافلہ کا معنی لکا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے 5 نمازیں فرض. اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز پیغمبر پر فرض, اور کچھ کہتے ہیں کہ فرض نہیں تھی, فرض نہیں تھی, آپ کے لیے ترغیب. نافلہ کہ 5 کے ساتھ ایک اور نماز, ایک اور نماز, اور وہ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز. فائدہ کیا ہوگا؟ عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا
عین ممکن ہے کہ تیرا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے جو پوری دنیا میں صرف ایک بندے کو ملے. یا اللہ ہمارے نبی کو عطا فرما. دیکھو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ مقام محمود بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور سارے انبیاء میں سے ایک نبی کو ملنا. ایک نبی. فرمایا مؤذن اذان دیتا ہے، جیسے جمعے کی اذان ہوئی اذان دیتا ہے، اور سننے والے سامعین ساتھ ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں ہم بھی گواہی دیتے ہیں وہ بڑا. ساری اذان کا جب آیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے تو یہ بہت بڑی نیکی، لیکن تیری توفیق سے ہی میں کر سکوں گا. اب اذان ہو گئی، اس نے سورا چپ ہو گیا. چپ. دفتر میں بیٹھا تو چپ، بازار میں ہے تو چپ، گھر میں ہے تو تالا لگ گیا. کیوں؟ اللہ کا جواب دے رہا. ہاں اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں وہی مشکل کشا. اس کے بعد پیغمبر پر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد، مکمل درود. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمود. یہاں پر بھی مقام محمود ہے کہ جو شخص یہ دعا کرے گا، اے اللہ میرے نبی کو مقام محمود عطا فرما. انعام کیا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوگا، میں محمد اس بندے کی شفاعت کروں گا. کمال دیکھیے کتنا وقت لگا، کتنا وقت لگا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہیں پر کسی بندے سے مل کر کہ جی وہ بندہ وہاں موجود تھا، میرا نمازی تھا، میرا دوست تھا، میرے جاننے والا تھا، میں اس کے تھرو گیا اور میرا کام ایسے ہو گیا. ہائے جب ساری دنیا پھنسی ہوئی ہوگی، انسانیت آدم کی اولاد، اور ہر ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہوگا کوئی ہے جو رب کو کہہ دے اس عذاب سے میں بچ جاؤں، اور رب کہہ دے کہ یہ پھنسا ہوا ہے، اے پیغمبر اگر تم سفارش کرو تو میں اس کو جنت دے دیتا ہوں، اور میری نگاہیں وہاں پر لگی ہوں. نبی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آسان سا نسخہ ہے. ہر اذان سننے کے بعد پیغمبر پر درود پڑھ، اذان کا جواب دو اور اذان کی دعا پڑھو، نبی کے لیے مقام محمود مانگو. تیری حیثیت میری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے. اس کے لیے میں کہوں کل قیامت کے دن جب وہ میرے بارے میں کہے گا تو کیا کمال، تجھے جنت جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنا دیا جائے. تھوڑی سی محنت تو کر. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کر. امتیوں پر فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. تھوڑا سا وقت نکال لیا کرو. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہ سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں یہ کھڑا ہوا ہے اور رب سے کہہ رہا ہے رب اغفر لی، استغفار کر رہا ہے. یا اللہ میں نے ڈنڈی تو مار دی تھی پلاٹ بیچتے ہوئے، یا اللہ میں نے سودا کرتے ہوئے دھوکہ تو دے دیا تھا فلاں کو، لگا ہوا ہے نا. یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی تھی، استغفار کر رہا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور رب کیا فرماتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب اس آسمان دنیا پر تشریف لے آتے، نزول فرماتے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق. ہمیں نہیں خبر کیسے اترتے ہیں، نزول کی خبر ہے اترتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کیفیت کیا، کیفیت اللہ ہی جانتا ہے اس کی شان کے مطابق. اب رب کیا کہتا ہے؟ یہ رات کو کھڑا ہوا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہتے ہیں یا اللہ میرے فلاں غلطی ہو گئی تھی، میں توبہ کرتا ہوں. رب کیا فرماتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں رب کہتا ہے کوئی ہے توبہ مانگنے والا رات کی تاریکی میں خود آ کر اس کی توبہ قبول کرنے آ گئے. دیکھو وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. لوگ سوئے ہوئے ہوں. نماز یہ ہوتی ہے پورا گھر سویا ہوا ہے اور اس نے مصلی پر کھڑے ہو کر
ایک امام تھے، وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ جب اتنی زور سے جو روئے تو بیوی اٹھ گئی، بیوی اٹھ گئی۔ اس نے پوچھا کیا ہو گیا، آپ اتنا رو رہے ہیں، کون سی غلطی ہوئی ہے؟ مال چوری ہو گیا ہے، کاروبار؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ کہا پھر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا رب معاف کرنے کے لیے آ گیا، میں اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہوں۔ اور حدیث کیا کہتے، کوئی ہے، دیکھو کوئی ہے جو توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرما چکا ہوں۔ نمبر 2، کوئی ہے جو بخشش مانگے، اللہ اکبر، میں اسے بخشنے کے لیے آ گیا۔ کوئی ہے سوال کرے، ہائے ہائے، کوئی سوال، میں اس کے سوال کو پورا کرنے کے لیے آ گیا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے شاہ صاحب 1.25 مہینہ کا چلہ تو میں نے کاٹ لیا تہجد پڑھتے ہوئے، سوال کر رہا ہوں میں نے فلاں لڑکی سے شادی کر لی، ابا بھی نہیں مانتا، امی بھی نہیں مانتی، لیکن میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، اور مانگ رہا ہے اور کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ رب آتا ہے۔ اور سادے مسلمان، میرا ایمان ہے رب نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے، میں دینے کے لیے آ گیا، لیکن رب جانتا ہے تجھے یہ دینی بھی ہے کہ نہیں، کہ سو شام کو لے کر آئے گا کہ ہاں مجھے مل گئی میری محبت، اور پرسوں تو طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں دے دے گا، اتر جائے گا تیرا یہ جنون، جب تیری ماں کی چٹیاں پھاڑ کر ہاتھ میں دے گی سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، ایک حدیث یاد آئی کہ بندہ جب رب کے پاس جائے گا اور نیکیاں ہی نیکیاں، وہ دیکھ کر کہے گا یہ پہاڑ نیکیوں کے میرے، یا اللہ یہ میرے نہیں ہیں، میں نے تو کیا ہی نہیں۔ وہ طالب علم کو پتہ ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہوتے تھے یونیورسٹی میں، کالج میں، تو ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہاں جی پیپر، کہتے ویسے ہوا تو اچھا ہی ہے لیکن ڈر بھی ہے، ہم سمجھ جاتے فیل ہے، کیوں لکھا ہی کچھ نہیں بیوقوف نے، اور تسلی دے رہے، تیفل تسلیاں اسے کہتے کہ ہاں شاید آنکھیں بند کر کے ایگزامینر نمبر لگائی دے، شاید بیوی کے پاس بیٹھا اور ایسے ہی پیپر اوپر نیچے سے کر کے ٹک مار کر کے دے دیں، نہیں، وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، میں نے بی اے کا پیپر دیا تو آدھے گھنٹے میں انگلش کا پیپر دے کر فارغ ہو گیا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ چیک کر لے، میں نے کہا جی سب سوال کر لیے، کیا چیک کروں؟ گھر آیا تو مجھے بھائی نے پوچھا کتنے نمبر آئیں گے، میں نے سامنے رکھ کر 72 لگائے یا 73، اور بالنعن اس پیپر میں 73 نمبر آئے۔ میں جانتا تھا میں لکھ کر کے آیا، ہم جانتے ہیں ہم اوپر کیا بھیج رہے ہیں، صبح سے شام تک رات کو کھڑا ہو جایا کر، 2 رکعتیں صرف پڑھ لیا کر، 2 رکعتیں، میں تجھے رب کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، 2 رکعتیں پڑھ کر تو دیکھ رات کو، اور پھر رب سے مانگ کر تو دیکھ، یا اللہ یہ اتنی نیکیاں میری تو ہے نہیں۔ رب کہے گا میرے بندے تو نے تہجد پڑھی تھی، ہاں میں نے سبق سن کر شروع کر دی تھی، اور میں تجھ سے مانگتا رہتا تھا BMW مجھے دے دے، میرے سارے ساتھیوں کے پاس گاڑی ہیں اور میرے پاس نہیں ہے، میں مانگتا رہتا تھا، میں مر گیا تو نے نہیں دی۔ فرمایا میں نے تیری اس دعا کے بدلے یہ احد کا پہاڑ نیکیوں کا بنا دیا، فلاں دعا فلاں، میری تو ایک بھی قبول نہیں ہوئی، کہا ان ساری دعاؤں کے بدلے یہ ساری نیکیاں ہیں، ہاں وہ فلاں قبول ہو گئی تھی، فلاں تھوڑی سی قبول ہوئی، بس گزارا ہوتا تھا دنیا میں۔ اب یہ بندہ کیا کہے گا، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہے گا یا اللہ جو 1 4 4 5 دعائیں قبول ہوئی تھی وہ بھی نہ ہوتی، آج آخرت میں مل جاتی۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس، دیکھو یا ایھا الناس، او دنیا کے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ، گھر میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے، کمرے سے باہر نکلتے ہوئے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ غریبوں کو اور مسکینوں کو،
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اٹھ کر تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دیکھو کتنا آسان نسخہ ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار کر. ویسے عوام ہم سب کے سامنے تو بڑے لمبے لمبے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ذرا رات کو لمبا ہاتھ پھیلا کر تو دیکھ، ایسا لگتا ہے جیسے رب کو سامنے دیکھ رہے ہیں. کوئی نہیں ہوتا، ایک رب ہوتا ہے اور کہتے یا اللہ، ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی ہے. امن ہوا قانتن، دیکھیے ہائے ہائے کیا وہ شخص، امن کیا وہ شخص، امن ہوا قانتن، جو عبادت کرنے والا ہے. یہ سب باتیں اہل توحید کے لیے ہیں، مشرکوں کے لیے نہیں، نہ بدعتیوں کے لیے. قانتن، عبادت کرنے والا. آناء اللیل، رات کے کچھ حصے میں. ساری رات قیام کرنا سنت نہیں کہ ساری رات کھڑا رہے، بیکار ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں. رات کا کچھ حصہ، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں. کیفیت کیا ہو، ساجدن او قائما، سجدے میں پڑے ہوئے یا قیام کر رہے. صبح سے شام تک دیکھو ہم کیسے دنیا کماتے ہیں. میں ہوں یا آپ، رات ساجدن او قائما، یا سجدے میں ہو اور یا قیام کی حالت میں. آئے ہائے، یحذر الآخرہ، ڈرتا ہے کہ آخرت میں بنے گا کیا. فکر یہ یحذر الآخرہ، آخرت میں کیا ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فرد نماز ادا کرتے ہیں، اب وہ رات کو کھڑے ہو جائیں. وہ کون ہے؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے. رحمان کے بندے، ان کی اللہ نے صفات بیان کی. الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو سجدے میں اور قیام کی جہاں وقت ملتا ہے اللہ اکبر، جہاں وقت ملتا ہے اللہ اکبر، نماز شروع کر دیتے، نفل پڑھنے شروع کر دیتے. ہم پریشان ہوتے ہیں، اکثریت کیا کرتی ہے، بڑی بڑی سگریٹیں لی اور کش لگا رہے ہیں، کیا جی ٹینشن ریلیز ہو رہی. سبحان اللہ، گھر میں آئے مجھے کوئی نہ چھیڑے، میں بہت پریشان ہوں، اور ٹیلی ویژن پر کنجریاں لگا کر بیٹھ گیا ہے، ریلیکس ہو رہا ہے، ریلیکس. ہائے ہائے. اور پیغمبر پریشان ہوتے، کیا کہتے، قم یا بلال اذن، اور بلال کھڑے اذان کے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی پریشانی کی بات اپنے مالک سے کرتے. دیکھو کتنا فرق ہے زمین اور آسمان. ہمیں ٹینشن ہو تو گھر کے اندر بی پی شوٹ کر گیا تو پھر دیکھو بیوی اور بچوں کی شامتیں آتی ہے، ملازمین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں، یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، یہ بندوں کی صفات ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس چلے گئے، موت کا وقت تھا، سکرات کی کیفیت اس کو لگ گئی. اب پتہ لگ گیا کہ آ گئے ہیں، اصل جن کے پاس جانا ہے، جو لے کر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے، اور نوجوان تیرے دل کی کیفیت کیا. دیکھو موت کے وقت، اور ہم میں سے پوچھے موت کے وقت کہے گا اوہ بس یہ بچہ ہے چھوٹا، نوکری نہیں لگی، اس کا غم مجھے مار ہی دے گا. اکثریت کی حالت ہوتی ہے، بس پریشان ہو اور اس نے موت. اور دیکھو فرمایا تیرے دل کی کیفیت کیا ہے، پیغمبر پوچھ رہے ہیں. اور فوت ہونے والے نوجوان کیا کیفیت ہے، کہنے لگا اپنے گناہوں کا بڑا ڈر لگ رہا ہے. ساری وہ کیمرہ سامنے آ گیا، ویڈیو چل رہی ہے، وہ دیکھو میں کیسے کرتا آ رہا ہوں، گناہوں سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. اور وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، اللہ سے امید بھی بڑی ہے. 2 باتیں ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس کے دل میں موت کے وقت یہ 2 باتیں جمع ہو، اللہ سے امید کہ معاف کر دے گا،
اور گناہوں کا ڈر پکڑا نہ جاؤ، فرمایا جو اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ وہ چیز اس کے لیے پوری کر دیتا ہے، پوری کر دیتا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، بڑا خوبصورت کلام، کہا ان کے پہلو، جنوبہم پہلو ان کے، آدمی سویا ہوتا ہے، تتجافا علیحدہ ہو جاتے ہیں، عن المضاجع گرم نرم بستر سے اٹھ جاتے ہیں، خواب گاہوں سے اٹھو، یدعون ربہم خوفا وطمعا، رات کو اٹھ کر ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، رات کا وقت، پیغمبر نے جا کر علی کے دروازے پر، اللہ اکبر، علی کے دروازے پر، بیٹی کے کمرے میں علی اور فاطمہ، جا کر کیا کہا رضی اللہ تعالی عنہما، وہاں پر گئے اور جا کر دیکھا دونوں سو رہے ہیں، علی بھی سو رہے ہیں اور فاطمہ بیٹی بھی سو رہی ہے۔ آپ نے جا کر کہا علی اور فاطمہ الا تصلیان، تم نماز نہیں پڑھتے تہجد کی؟ ہائے، ہے کوئی باپ جو بیٹی کو کہے کہ تہجد پڑھتی ہے، ترغیب دلائے، رات کو کہے کھڑی ہو جا، دیکھ جوانی میں کہاں کوئی غلطی ہو گئی تھی، مانگ اپنے مالک سے جو مانگنا ہے۔ پیغمبر ہے اور بیٹی کے جا کر دونوں کے دونوں، علی بھی اور فاطمہ بھی، بیٹی بھی ہے اور داماد بھی ہے رضی اللہ عنہم وارضا، لیکن الا تصلیان، تم نماز نہیں پڑھتے رات کو؟ حیرانگی سے، او اہل ایمان، او اہل اسلام، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور کیفیت رکھیے۔ کئی بے وقوف ہوتے ہیں گناہوں میں، دلدل میں سر سے لے کر پیر تک، اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، بے پرواہ، بے پرواہ کہ یہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کس نے کہا غفور الرحیم نہیں، اللہ قہار بھی ہے، عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والا بھی ہے، غالب ہے، دنیا کی کوئی ذات اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں اللہ قہار بھی ہے، واحد القہار، اکیلا ہے اور قہار ہے۔ او اہل اسلام، ان دونوں کی کیفیت میں اپنے دل کو رکھیے، گناہوں کا ڈر کہ یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، معافی مانگتے رہیے، اور بہترین وقت معافی کا والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ کسی کو نہیں پتا، رات کو کھڑے ہو گئے ہیں، کسی کو نہیں پتا، اونچی آواز میں کہا، آہستہ کہہ، سارے سو رہے ہیں، یا اللہ سارے کمرے تو بند کر لیے تھے، تیری آنکھ سے میں چھپ ہی نہیں سکا، شیطان نے دھوکہ دے دی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ توبہ کرنا تیرا کام ہے اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا رحمان کا کام۔ اس کے در پر تو آنا، اس کے در پر تو آنا۔ اور بہترین یہ امت درجات، یہ تین باتیں میں نے پڑھا دی ہیں، دو پچھلے جمعے اور ایک آج۔ وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلائیے، کھانا کھلائیے، اور یہ نہیں کہ چرسیوں کو آپ یہ لے کھانا کھا لینا جا کر، وہ تو جا کر وہ 20 روپے کی وہ پڑیا لے آئے گا۔ ہم لاہور میں تھے، وہ آ گیا دینا کچھ، میں نے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو میں جمعے میں بھی کہتا ہوں آپ کو پریکٹیکل کرا دیتا ہوں، میں نے اسے کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، کیا چاہیے؟ کہتا جی بھوک لگی ہے، کھانا کھائی۔ میں نے کہا اچھا پہلے مجھے نا ایک پوڑی لا دے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں نے کہا دیکھ 20 روپے پوڑی کے بھی دوں گا، اس وقت 20 روپے کی ملتے، 20 روپے کی اس کے بھی دوں گا، کھانا بھی کھلا دوں۔ کہتا جی ابھی آیا۔ وہ حیران رہ گئے لڑکے، کہتے شاہ صاحب تو کیا؟ میں نے کہا ابھی آئے گا، جہاں ان کا سینٹر ہوتا ہے آیا، اور کہتا جی یہ لو، بس پولیس نہ دیکھ لے، چپکے سے یہ لے لو۔ ہائے ہائے، ان کو کھانا کہے کہ یہ پیسے لے کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 50-100 روپے کی جا کھانا کھا لینا، وہ تو وہ پوڑی لے گا، اس کے اوپر رکھ کر پیے گا، وہ اس کے اوپر رکھ کر پیے گا۔ میں ایک دفعہ ان کا ایسے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اجتماعی جتنی محبت ان کی آپس میں ہوتی ہے ہماری نمازیوں کی بھی نہیں۔ کراچی میں گیا، سارے وہاں پل کے نیچے بیٹھے، میں انہیں دیکھ رہا تھا، اللہ جوان بھی ہے، اس پہ کیسے کیسے۔ ایک ان میں سمجھ، اس نے کہا مولانا، میں نے کہا جی جاؤ ادھر سے، میں کہا تمہیں دیکھنے آیا ہوں، ریلیکس ہونے، تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ کہتا ہے او مولانا اس کا دھواں بھی زہر ہوتا ہے، خود پی رہا ہے،
وہ سمجھتا ہے او اہل اسلام، او اہل اسلام، کھانا کھلاؤ، حدیث کھلاؤ، وَإِفْشَاءُ السلام، سلام کو عام کرو، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کر قیام کرو اور رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، موحدین کی حفاظت فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ مولا جو لوگ موحدین کو پریشان کرتے ہیں اللہ ان سے ہمارے ان بھائیوں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔